جی ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ. توکل حسین اور واصل شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا واصل, آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں کہیں پہ, تو جاب کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اوبویسلی, وہ کیسے کر پاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کافی مشکل ہوتا ہے. 8 گھنٹے جب کوئی جاب کرنے کے بعد انسان کافی تھک جاتا ہے, اس کے بعد کام کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ میں رات کا مسافر ہوں تو رات کو ساری بیٹھ کے کام کرتے رہتا ہوں ساری رات. آفس چلے جاتے ہیں؟ نہیں, صبح نماز کے فجر کے بعد کچھ دیر سو یا 10 بجے تک سو کے پھر اٹھ کے جو نا پھر آفس چلے گا, اس کے بعد آ کے جو نا پھر کام کرتے ہیں. باقی کوئی اور شوق نہیں کسی طرح کہیں جانے کا, گھومنے پھرنے کا نہیں, بس وہ اپنی ذات کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا. اچھا, تو آپ کے گھر والے آپ سے تنگ نہیں آتے یہ کیا صبح 8 گھنٹے آفس میں بیٹھا رہتا ہے, گھر آتا ہے تو پھر کمرے میں بند ہو کہ یہ اپنی پینٹنگ شروع کر دیتا ہے؟ گھر والوں کو اعتراض ہوتا ہے, سبھی کافی کہتے ہیں ٹائم نہیں دیتا ہمیں, بھائی بھی کہتے ہیں, سبھی ان میں ایک اعتراض ہے. لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ویکینڈز میں جب کبھی ٹائم ملے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میں وقت گزاروں. تو کوشش تو ہوتی ہے, لیکن میں ان سے اس حوالے سے آپ معافی بھی چاہوں گا گھر والوں کو کہ یہ مجھے جنون ہے, میرا عشق ہے. میں وہ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے شادی ہو جائے گی نا, بیگم آئے گی خود ہی سیدھا کر لے گی. اچھا, میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑے خوش قسمت ہے, اپنے ٹائم کو کنزیوم کر رہے ہیں. ورنہ زیادہ تر لوگ تو ضائع کرتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں نا زیادہ تر سونے کا موقع ملا خوش قسمتی ہے. مجھے تو بڑا اسٹرینج لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم تو سمجھے آپ کا تھا ہی نہیں جو صحیح. تو میں شاید میرے خیال سے 4 گھنٹے سوتا ہوں روٹین میں, کم سوؤں تو زیادہ سو میکسیمم 6 آورس, یہ میرا میکسیمم سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ٹائم کو یوٹیلائز کروں اپنے کام کے اندر. تو زیادہ ہی خوش قسمت ہے سونے کے معاملے. تو بقیہ یہ ہے کہ اس میں جتنا ٹائم کو یوز کیا جائے وہی لائف ہے. بقیہ تو ہم ریسٹ میں ساری چیزیں گزارتے تھے. اصل میں زندگی تو وہی جس میں آپ نے کچھ کر لیا, جس میں کچھ نہیں کیا وہ آپ نے ضائع کر لیا, وہ آپ کی زندگی نہیں بلکہ موت ہی میں سمجھتا ہوں. زندگی اصل میں وہ جس میں آپ نے کچھ اچیو کیا, کچھ کام کیا. وہ جو کہتے ہیں کام کرنا جوان کی موت ہے, تو ان کا فارغ رہنا ان کا کہ جناب یہ کون کہتا ہے کام کرنا جوان. ارے یہ بڑا مشہور ایک جملہ ہوا تھا نا. اچھا, آپ کے حلقوں میں ہوگا. ہاں, ہمارے یہاں تو بڑا زیادہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں کر رہے, کچھ لوگ فارغ پھر رہے ہیں ادھر ادھر, کہتے ہیں جی کام کرنا جوان کی موت ہے. وہ مطلب تنزیہ کہا جاتا ہے نا یہ جملہ اکثر. اچھا جناب, کیا اور آپ ہمیں بتانے لگے پامسٹری پہ آج؟ اچھا, میں بات کروں گا آج کے ہم آپ نے ان کا ہاتھ دیکھ کے تو بتا دیا. اچھا, ان کے بھی جیسے میں بتا رہا نا ٹرن نہیں ہے, تو یہ ہے تھوڑا سا اب نارمل فیچر, کیونکہ ایسے اسی لیے یہ ورک کولک بن گئے. صحیح ہے, سوئے بغیر بھی کام کرتے, کیونکہ اگر نہیں یہ فرق تھا کہ اگر یہ کام نہ تلاش کرتے تو خامخواہ پریشان رہنا تھا. اب یہ کام کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, لیکن جو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے ہمیشہ اینکشیس نہیں رہنا, خود کو پیک پہ رکھ کے نہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے لائف کا آپ کے جو ہے نا وہ مزہ شاید اتنا نہیں رہتا. مطلب ایک کامیابی یہ ہے کہ آپ کا کوئی پامس دیکھتا ہے نا, آپ کو کہتا ہے جی آپ بڑے کامیاب ہیں, وہ اصل میں کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں اس کامیابی سے. لیکن کئی دفعہ وہ آپ کو بتاتا ہے نہیں اتنی کامیابی نہیں. وجہ کیا, حالانکہ لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے بہت کامیاب ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی اپنی سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو وہ اس وقت ہوگی جب آپ خود کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کریں گے. مطلب کام اتنا ہی کریں گے جتنا کر رہے ہیں, لیکن ہیلتھ ان کو جو ہے توجہ دینی چاہیے. اچھا خیر میں ٹاپک پہ آتا ہوں. یعنی کام کریں لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اللہ کا شکر ہے میں آپ کے سامنے ہوں, صحت ٹھیک ہے. اللہ کا شکر نہیں, اللہ میں آپ کو صحت مند ہی رکھے, لیکن 60-70 کے لیے بھی تیار کرنا ہے, اس کے لیے بھی تیار ہیں یہ نا جی. بس وہ 30-40 تک تو بالکل میں صحت مند ہوں, آگے جا کے پھر پتہ چلے کہ اب ہاتھ بھی نہیں ہل رہا, لکھوں کیسے. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ, کون ہے؟ سمیرہ. السلام علیکم. السلام علیکم سعدیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. سمیرہ آپ بتائیں. مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جی سمیرہ. سعدیہ, اچھا یہ جو آپ کے پاس آج آئے ہوئے ہیں, مجھے یہ ان سے یہ پوچھنا ہے یہ جو عربک کیلیگرافی کے بارے میں کہ ان کی کوئی گیلری یہاں پہ ہے ادھر راول پنڈی اسلام آباد میں, بیکاز میں راول پنڈی میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے ان کا کام بہت پسند آیا ہے, تو میں چاہ رہی تھی کہ میں وزٹ کروں اور میں اور بھی کچھ چیزیں ہوں تو دیکھ سکیں اور باقی فرینڈس کو بھی گائیڈ کر سکوں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات مجھے توکل صاحب سے پوچھنا ہے جی جی کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے, جیسے اب دسمبر آ رہا ہے, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیپریکارنینز کے لیے جاتا ہوا سال کیا کوئی خوشخبری لائے گا, یا کیا ایسی کوئی بات ہے کیپریکارنینز کے لیے؟ کیپریکارنینز کے لیے یہ جاننا چاہوں گی صرف. ٹھیک ہے سمیرہ, بہت شکریہ. ہاں جی, سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا کوئی گیلری ہے کہاں پہ لوگ جا کے آپ کی وزٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی گیلری تو کوئی بھی نہیں ہے. لاہور میں کچھ گیلریز میں میرا کام پڑا ہوا تھا, لیکن اب وہ نہیں, چونکہ میں اپنا ایگزیبیشن کے لیے کام کلیکٹ کر رہا ہوں, اور ابھی تک اسلام آباد میں میرا کہیں پنڈی میں اسلام آباد میں کام نہیں, کیونکہ میں نے بھی بتایا تھا میں جو تھوڑا ہی عرصہ ہوا یہاں اسلام آباد میں شفٹ ہوئے, تو یہاں پہ ابھی گیلری نہیں ہے. انشاءاللہ محرم میں جو ایگزیبیشن ہوگی PNCA میں انشاءاللہ,
تو اس کے بعد یہ جو میرا کام ہوگا میں ڈفرینٹ گیلریز کو جو نا پنڈی اور اسلام آباد کی ہیں وہاں پہ انشاءاللہ میں کام دوں گا اور انشاءاللہ جلد ہی اپنی بھی گیلری بناؤں گا انشاءاللہ. چلیں زبردست, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں آپ کو اور کامیابیاں دے اور ایسی گیلریوں کے جناب باہر سے لوگ آئیں آپ کی گیلری وزٹ کرنے کے لیے. جی توکل کیپریکارنز کے لیے ایسا ہے کہ چونکہ ان کا جو سیٹرن ہے اس وقت لیبرا میں ہے اور ریٹروگیشن میں ہے جوپیٹر تیسرے گھر میں, وہ ختم ہو جائے گی یہ ابھی 18 کو. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے سال کا اختتام اس سینس میں بہت بہتر ہے کہ فیملی میٹرز جو مسائل تھے وہ کم ہو جائیں گے, پریشرز کم ہو جائیں گے, جو گھر کے اندر کے جھگڑے یا میاں بیوی کے کچھ لیکن جن کے آپس سے زیادہ خاندانی مسائل, ان کے لیے جو ہے نا کافی آسانیاں مجھے دکھ رہی ہیں. یعنی خوشخبریاں تو ہیں ہر اسٹار کے, وہ ڈفرینٹ طرح سے آپ دیکھتے ہیں, تو ان کو اچھی امید رکھنی چاہیے. سال کا اختتام جو ہے ان کی زندگی کو تھوڑا کیا کہنا چاہیے ہلکا پھلکا جو ہے کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ کی جو گھریلو اور فیملی کی خاندان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی, اور پریشر اسپیشلی جو ہوتے ہیں اور جھگڑے جو خاندان کے. اچھا جی, کون ہے کالر؟ تنویل لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے تنویل آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. وہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 7 جون 1984. 7 جون 1984. کیا نام ہے ان کا؟ خلیل احمد. خلیل احمد. جی کیا پوچھیں گے ان کے بارے میں؟ ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا, کب ہوگی, لو میرج ہوگی, ارینج میرج ہوگی, اور فیملی میں ہوگی یا آؤٹ آف فیملی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ بھی جواب دیتے ہیں.